السلام علیکم ناظرین سامعین، آج ہم آپ کو ایک عورت کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس پر ظلم کرتا تھا اس کا اپنا شوہر اپنی ماں کے کہنے پر۔ کتنی ظالم تھی وہ ساس، یہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنی اس سچ بیانی کی طرف۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، حالانکہ موسم بڑا سہانا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ شام میں ہونے والی تکرار تھی جس نے شدت اختیار کر لی تھی۔ بس یوں سمجھ لیں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ جھگڑا میرا اپنی بیوی سے ہوا تھا اور حسب معمول کھانا میں نے چھت پر ہی کھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ چھت پر جاتا ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ عشاء کی نماز ادا کر چکی تھی۔ میرا بچہ آ گیا، ماں جی نے جائے نماز کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا لیا؟ وہ جائے نماز الماری میں رکھ کر واپس پلٹی تھی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بولی، پتر پریشان نہ ہوا کر، وہ تو ہے ہی ایسی۔ جب سے بیاہ کر گھر لائے ہیں ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس نے ہم ماں بیٹے کو۔ نصیب نہ ہوا کچھ سکھ اب تک اس کے آنے سے۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرے سینے سے بے اختیار گہری سانس خارج ہو گئی۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں اس سے جان چھڑا لے، میں دوسری شادی کرا دوں گی۔ تمہاری خالہ کی بیٹی آسمہ ہے، وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ہماری باقی زندگی پرسکون گزرے گی۔ میں تو پہلے دن ہی سے یہ نہیں چاہتی تھی، لیکن اللہ بخشے تمہارے ابا کو انہی کی پسند کی یہ بہو لائی گئی ہے، اور مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی، بس اپنی مرضی کر لی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ میں چپ چاپ اماں کی باتیں سنتا رہا، کچھ نہ بولا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے ادھ کھلے شیشے کے پار بجلی چمک رہی تھی اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ آخر کم و بیش 2 گھنٹے بعد بارش رک گئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھی کی طرف چل پڑا، پھر زینہ چڑھتے ہوئے چھت پر آ گیا۔ چھت پر ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس پر ہم گھر کا سامان وغیرہ رکھتے تھے۔ میں نے کمرے سے چارپائی نکالی، اسے چھت کے درمیان میں رکھا اور کمرے سے بستر لا کر بچھا دیا، پھر اس پر لیٹ گیا۔ اس وقت میرا دماغ مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اب رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ 2 بجے کے بعد مسجد سے اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی، تہجد کی اذان۔ میں چپ چاپ لیٹا چاند کو تکنے لگا۔ چاند کو تکتے تکتے ہی میرے ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ میرے ابو وجاہت حسین اور چچا سعادت حسین جڑوا بھائی تھے۔ میرے دادا جان گاؤں کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب ابو اور چچا 5 سال کے ہوئے تو میری دادی امی فوت ہو گئی۔ ان کی ناوقت موت نے دادا جان کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن تقدیر کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے بس تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی اپنے بیٹوں کی پرورش کی، انہیں پڑھایا لکھایا۔ دن گزرتے رہے، دونوں بھائی جوان ہو گئے۔ چونکہ ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، دادا جان نے کافی بھاگ دوڑ کے بعد ٹیچر کی جاب دلوا دی۔ دونوں بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھانے جاتے تھے جو کہ ہمارے گھر سے 10 کلومیٹر دور تھا۔ اس دوران دادا جان ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب انہیں بیٹوں کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ 3 ماہ بعد چچا جان کی شادی بھی کرا دی گئی۔ ان کی شادی کے 7 ماہ بعد ابو کی شادی کرا دی گئی۔ میری ماں سلطانہ بیگم دادا ابو کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ چچا کی شادی کے 1 سال بعد زینت پیدا ہوئی۔ جب زینت 2 سال کی ہوئی تو میں پیدا ہوا تھا۔ دادا جان نے بچپن میں ہماری منگنی طے کر دی تھی۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو دادا جان فوت ہو گئے۔ ابو اور چچا ان کی وفات پر بہت روئے تھے۔ دادا جان ان کے باپ ہی نہیں ماں بھی تھے۔ انہوں نے بیٹوں کے لیے وراثت میں 4 ایکڑ زمین اور ریٹائرمنٹ کی رقم چھوڑی تھی۔ دونوں بیٹوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس رقم سے آسام اور زینت کی شادی کر دیں گے۔ ہم دونوں ان کی اکلوتی اولاد تھے، ہمارا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ وقت کا پہیہ سرکتا رہا۔ زینت 20 سال کی ہو گئی جبکہ میں 18 سال کا تھا۔ ان دنوں ابو اور چچا نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کی شادی کے بعد حج پر جائیں گے۔ یوں بڑی عید سے 1 ماہ 10 دن پہلے ہماری شادی ہو گئی۔ زینت اور میرا بچپن اکٹھے گزرا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی عادات اور مزاج سے واقف تھے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو یہ بات بھی جان گئے کہ ہم ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔
یہ بھی سچ ہے کہ میں اسے دیوانہ وار چاہتا تھا، لیکن کبھی اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، وہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں نے زینی کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تھا، زینی، کیا کوئی شخص اتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے جتنا میں ہوں؟ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن کچھ نہ بولی۔ میں پور پور اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ کچھ پل اسی کیفیت میں گزر گئے، پھر میں نے کہا، تم بھی کچھ بولو نا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، پھر اس نے لب کشائی کی۔ آسام، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں بچپن سے خود کو آپ کی سمجھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھے اپنا سمجھیں گے۔ اس رات میں نے دل میں عہد کیا کہ اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے زینت سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن یہ پسندیدگی 1 سال تک رہی۔ محبت کب نفرت میں بدلی کوئی بھی محسوس نہیں کر سکا۔ جب احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ میری ماں تھی۔ ان کا رویہ پہلے دن سے بہت زیادہ ذلت آمیز تھا۔ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کے خواب دیکھتی تھی، لیکن ابو کے سامنے کھل کر بول نہ سکی، لہٰذا اب وہ روایتی ساز بن گئی تھی۔ اسی وجہ سے زینت ان کے عتاب کی حقدار ٹھہری۔ وہ مجھ سے ماں کی ناانصافی کی شکایت کرنے لگی تھی۔ شروع میں اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا، زینت، میں تمہیں زندگی بھر خوش رکھوں گا، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اماں کی باتوں کا برا نہیں مانا کرو، وہ غصے کی بھلے تیز ہیں لیکن دل کی بالکل صاف ہیں۔ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیار سے تھپتھپاتا، وہ دھیرے سے ہنس دیتی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگتا جیسے فضا میں جل ترنگ بج اٹھے ہیں۔ میں فدا ہونے والی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہتا، ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہنا، تمہاری مسکراہٹ سے ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کی ہر شے بالکل منجمد ہو گئی ہے، تمہاری مسکراہٹ میں کھو گئی ہے۔ وہ شرما جاتی، پھر آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب گھر آتا تو اماں مجھے زینی کا بتاتی، آج اس نے یہ کہا، وہ کہا۔ ایک بار میں نے ان کا جھگڑا آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میرا رویہ اس سے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر کے شور کو دبانے کے لیے لبوں پہ جھوٹی مسکان سجا کر اٹھتے شور کا گلا گھونٹتی رہی۔ یہی خاموشی تو ہمارے درمیان درار کا سبب بنی۔ وہ ساس کی ہر بات پہ خاموش رہی، مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کی خاموشی کو اس کا قصوروار گردانا گیا۔ شادی کو 8 سال بیت چکے تھے۔ اس دوران ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا تھا کہ جس کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب تک رشتہ قائم کرنے کی وجہ ہماری بیٹی نویرہ تھی، جو شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سے ہم دونوں ہی بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ماضی آج سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹا، آج اس نے بہت بدتمیزی کی، مجھے ڈائن تک بول دیا۔ چڑیل کہا ہے پتر، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب تک اسے اپنا مقام یاد نہیں دلایا جاتا تب تک اسے اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے بیٹا میں چاہتی ہوں تم اسے سبق سکھاؤ۔ اماں مجھے رازدارانہ انداز میں بیوی کے خلاف بھڑکانے لگی۔ میں بھی فرمانبردار بیٹے کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت غصے میں اٹھا، کمرے میں لیٹی بیمار زینت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا، میری ماں سے زبان درازی کی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں غصے میں دہاڑا تھا۔ زینت اچانک اس آفت پر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آسام میرے بال چھوڑیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بال چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آج کے بعد میری ماں سے بدتمیزی کی تو طلاق دینے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ میں نے نفرت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر دروازے کے پاس رک کر پیچھے دیکھا۔ زینت ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے آواز رو رہی تھی۔ ہمیشہ عورت ہی کیوں کمزور ہوتی ہے؟ جب جس کا دل چاہا اس پر بھڑاس نکال لی اور عورت خاموشی سے سب سہتی رہی۔ صرف عورت کو ہی گھر بچانے کا کیوں خیال ہوتا ہے؟ مرد اسے جس حال میں رکھے، جتنی مرضی گالم گلوچ کرے، اپنے گھر بچانے کے لیے سب سہ جاتی ہے۔ ہونٹوں کو ایسے سی لیتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، چہرے پر مسکان سجا کر اندر کے اٹھتے طوفان کو اندر ہی چھپائے رکھتی ہے۔ یہی تو عورت کا خاصہ ہے اور اس کی کمزوری بھی ہے۔ اماں مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی، شاباش میرا بچہ، اب اس عورت کی عقل ٹھکانے آئے گی، یہ کمبخت اسی لائق ہے۔ میں یہ سن کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ زینی کی آواز پر کھلی تھی۔
میں بیڈ سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر میں نے کچن کے ساتھ بیسن پر منہ دھوتے ہوئے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہ پراٹھا بنا رہی تھی۔ نویرا بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو، آپ کی وین آنے والی ہے، زینت توے پر رکھے پراٹھے پر گھی لگاتے ہوئے بولی۔ مما آج میرا ناشتہ کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے، نویرا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میری پرنسس کا ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں؟ کس بات پر ناراض ہو؟ میں نے کچن کی کھڑکی سے آواز دے کر اس سے پوچھا۔ پاپا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا، نویرا نے جواب دیا۔ میں کچن میں چلا گیا اور جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر نویرا کو تھماتے ہوئے کہا، بیٹا جب بھوک لگے تو سینڈوچ وغیرہ لے کر کھا لینا۔ تھینک یو پاپا، زینت مسکراتے ہوئے وین کا ہارن سن کر باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک نگاہ زینت پر ڈالی اور کچن سے باہر آ گیا۔ اس دوران اماں بھی میرے پاس آ چکی تھی۔ بولی، آسام بیٹی کے اتنے لاڈ پیار مت اٹھایا کر، بگڑ جائے گی، تمہاری بیوی کی طرح بیٹی بھی زبان دراز ہو جائے گی۔ شاید اماں باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر جل گئی تھی۔ اماں وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس سے لاڈ پیار نہ کروں تو کس سے کروں؟ اس نے دعائی دی۔ آسام تم بھی تو میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری کب سے خواہش ہے کہ اس گھر میں اپنے پوتے کی کلکاریاں سنوں۔ اماں سانس لینے کو رکی پھر گویا ہوئی، لیکن تمہاری یہ بدبخت بیوی مجھے پوتے کی خوشی دیتی ہی نہیں ہے۔ اماں نے نیا موضوع چھیڑ دیا، لیکن میں نے بات کو پکڑ لیا۔ اماں بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے تو وہ بیٹے سے بھی زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، میں نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ زینت خاموشی سے میز پر ناشتہ لگاتی رہی۔ مجھے ہی تیری کتابی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے خاموش ہو جاؤ، اماں غصے سے بولی۔ پھر وہ اندر جا کر ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے کنکھیوں سے زینت کی طرف دیکھا، وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میرے سینے سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ نہ جانے کتنے دن سے وہ مسکرائی نہیں تھی۔ مسکراہٹ جو ہر وقت اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی تھی، اب ایسے گم ہوئی تھی کہ بھولے سے بھی وہ کبھی ہنستی نہیں تھی۔ زینت جس کی پہچان ہی اس کی ہنسی تھی، اب اس میں خاموشیوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ چمکتی سیاہ آنکھوں میں ویرانیاں چھپ گئی تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو چکے تھے۔ اس کے دائیں گال پر پڑنے والا وہ ڈمپل جو اس کی مسکراہٹ سے اور گہرا ہو کر خوبصورتی میں اضافہ کرتا، اب نوحہ کنا تھا۔ وہ جیتی جاگتی ویرانی کی تصویر بن چکی تھی۔ میں جانتا تھا جب اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تو وہ اپنی حسین یادوں میں جائے پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا رہتا، تاہم میں ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا۔ دوپہر کے وقت اماں نے کال کی اور روتے ہوئے کہا، پتر ابھی کچھ دیر پہلے زینت نے پھر لڑائی کی ہے، اس نے طلاق بھی مانگی ہے، تم اب اسے اپنے ساتھ رکھو، میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ میں تڑپ کر بولا، اماں آپ کہیں نہیں جائیں گی، چھٹی ہوتے ہی میں سیدھا گھر آ جاؤں گا، بس آج فیصلے کا دن ہے۔ سر جی سب خیر تو ہے نا؟ میرے کلرک نے پوچھا۔ کلرک اسلم، جس کی عمر لگ بھگ 50 سال کے قریب تھی، بہت نفیس انسان تھا۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتا کر کہا، اب آپ مجھے مشورہ دیں کیا کروں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سر آپ بس صبر سے کام لیں، اللہ بہتر کرے گا، باقی اتنا یاد رکھیں تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کچھ قصور ماجی کا بھی ہوگا۔ میں نے ہنکارا بھرا اور باقی کا کام نپٹانے لگا۔ کچن کا سارا کام سمیٹ کر لان میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کے بعد اس کی عادات میں یہ بات شامل ہو گئی تھی، جب تک مجھے کھانا نہ کھلاتی تب تک خود بھوکی رہتی، چاہے صبح سے شام ہو جائے۔ میں ہمیشہ اس کے خلوص کو جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ گاڑی کا ہارن سن کر بھاگ کر اس نے گیٹ کھولا تھا۔ جب گاڑی اندر آ گئی تو اس نے گیٹ بند کر دیا۔ میں گاڑی پارک کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو کر باہر آ جائیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ پیچھے سے آ کر بولی، نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اور تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آتے ہی مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے فریش ہونے چل دیا۔ پھر جاتے جاتے اچانک پلٹا، ہاں سنو، میں نے خلا کے لیے ایک وکیل سے بات کی ہے، وہ جلد ہی کاغذات تیار کر دے گا، مجھے اماں نے بتا دیا ہے تم خلا لینا چاہتی ہو۔ یہ سن کر وہ جیسے کسی گہرے کنویں میں گر گئی۔ وہ آنکھوں سے بہتے پانی کو بمشکل روکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا تھا، پھر کمرے کے دروازے کی طرف چل دیا۔ باہر نویرا اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ نویرا نے ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر کہا، بیٹا میں رو نہیں رہی، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ وہ بمشکل گلے کو کھنگارتے ہوئے اتنا بول پائی۔ آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو اس کے حلق پہ اٹک گیا تھا۔ ارے کمبخت ماری کدھر مر گئی، جلدی سے دودھ لا دے، مجھے دوائی کھانی ہے۔ اسی اثنا میں اماں نے اپنے کمرے سے آواز دی۔ میرے دماغ میں جھماکا ہوا، اسلم نے سچ کہا تھا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔
وہ روبوٹ کی مانند جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ اس سے قبل کہ وہ دروازے پر پہنچتی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا، اماں کمرے کے دروازے پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ زینی جیسے تیسے اٹھی، پھر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی جو ہاتھ سے پھسل کر زمین پر ٹکڑوں کی شکل میں بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی زمین بوس ہو گئی۔ نویرا بھاگ کر گئی۔ ماں کو گرا دیکھ کر مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور برآمدے میں پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ پھر میں پورچ کی جانب دوڑا، لیکن جب اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو رک گیا۔ اس کی وجہ اماں کا وہ کہا تھا، شمع تم بھی دعا کرو وہ مر جائے، اگر بچ بھی گئی تو پھر کیا ہے۔ آسام میری باتوں میں آ کر اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ کمرے سے ابھرتی اماں کی آواز میرے اعضاء کو جیسے شل کر رہی تھی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ پاپا پاپا، نویرا کی پکار نے میری ساکت وجود کو متحرک کر دیا۔ میں اماں کو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے زینی کی فکر لاحق تھی۔ میں تیزی سے بھاگ کر پورچ میں آ گیا اور گاڑی نکالی۔ میں گاڑی برآمدے کے پاس لے آیا، پھر زینی کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کل شام والا جھگڑا شدت سے یاد آنے لگا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے زیادہ پٹر پٹر بولا مت کرو، لیکن یہ تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے تم پر میری باتوں کا۔ وہ گزرے وقت کے ساتھ پہلے روز سے ہی خاموشیوں کی گہرائی میں اترتی رہی۔ پہلے کم گو ہوئی، صرف مطلب کی بات کرتی تھی یا صرف ہوں ہاں سے جواب دیتی تھی۔ منحوس جب سے اس گھر میں آئی ہے اس وقت سے ہمارے سروں پر منحوسیت کے سائے لہرا رہے ہیں، پتہ نہیں کب جان چھٹے گی۔ اماں قہر بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولتی اور اس کی آنکھوں میں پانی کے ستارے جھلملانے لگتے اور وہ خاموشی سے خود کو منظر سے غائب کر لیتی۔ میں کتنا پاگل تھا جو اس کے خلوص کو دھتکار رہا تھا۔ میں بڑبڑایا، اس کے وجود کو میں کمتر سمجھ رہا تھا۔ میرے مالک مجھے معاف کر دینا۔ اماں کی بتائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا رہا۔ پتہ نہیں میری عقل کہاں چلی گئی تھی جو زینی کی آنکھوں کے آنسوؤں کی سچائی پر اعتبار نہ کر سکا، کتنی آسانی سے اپنی ماں کی باتوں میں آتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہیں؟ اسے ہوش آ گیا؟ اب تو 4 گھنٹے بیت چکے ہیں، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی۔ میں بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بےتابی سے پوچھا، حوصلہ رکھیے مسٹر آسام، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، ان کی حالت اب کافی بہتر ہے۔ فی الحال مریضہ ابھی دوائیوں کے زیر اثر ہیں، انہیں انجائنا کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ اگر آپ بروقت ہاسپٹل نہیں پہنچتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب تسلی رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران میرے پیچھے بھی آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اماں آ رہی تھی۔ وہ قریب آئی، میں اٹھ کھڑا ہوا، ان کا ہاتھ پکڑ کر وارڈ سے باہر آ گیا۔ میں انہیں لے کر ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اماں آپ یہاں سے چلے جائیں، اب سمجھ لینا ہم لوگ آپ کے لیے مر گئے۔ آپ کو اپنا گھر مبارک ہو، ہم اب اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس چڑیل کی باتوں میں آ گئے ہو؟ وہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اماں چلائیں۔ اماں بس کریں، آپ کے اس گھٹیا سلوک کی وجہ سے میں اسے یہاں سے دور لے کر جا رہا ہوں، میں تکلیف بھرے لہجے میں بولا۔ میرے رویے کی وجہ سے میں نے ایسا غلط رویہ اس کے ساتھ رکھا۔ اماں میں نے آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کیا، کبھی کسی بات کو نہیں جھٹلایا۔ آپ کی باتوں میں آ کر اپنی من چاہی بیوی کے ساتھ اتنے سال ظلم کرتا رہا۔ اماں کاش آپ ذرا سا دل بڑا کرتی، زینی کو صرف ایک دن اپنی بیٹی کا رتبہ دے دیتی تو آپ خود اس کی خوبیوں کی متعارف ہو جاتی، لیکن آپ کو تو اس سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اگر آج اماں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو معلوم نہیں اس کا کیا حال کرتا۔ اماں آج کے بعد میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب آپ کو میری خوشی سے زیادہ اپنی بھانجی عزیز ہے تو ٹھیک ہے، آج سے میں آپ کے لیے مر گیا۔ زینی 5 دن ہاسپٹل رہی، اب اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اس دوران میں نے اپنا گھر خرید لیا تھا۔ 6 دن زینی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں نے ڈسچارج شیٹ بنوا کر کاؤنٹر پر بل ادا کرنے کے بعد اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی گھر کے راستے کے بجائے دوسری طرف جاتا دیکھ کر زینی الجھے ہوئے انداز میں بولی، یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا؟ میں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما کر موڑ کاٹا۔ زینی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں جہاں ہر سو خوشیاں محو رقص ہوں گی، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کون سے گھر؟ زینی کی الجھن مزید سوار ہو گئی۔
میں نے نیا اپارٹمنٹ خرید لیا ہے، ہم وہیں رہیں گے، اب کبھی میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گا ورنہ مجھے تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیاں مار ڈالیں گی، میں نے بے بسی سے کہا۔ آسام پلیز بھول جائیں جو بھی ہوا، ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، اب ایسی کوئی غلط فہمی ہمارے درمیان نہیں پنپے گی، زینی پرعزم لہجے میں بولی۔ پلیز اپنے گھر چلیں، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، انہیں جب میری خوشی عزیز نہیں تو میں کیسے ان کی پریشانی کا خیال کروں، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں مضبوط لہجے میں بولا۔ اسی بحث میں ہم فلیٹ پہنچ گئے۔ زینی کو اپارٹمنٹ بہت پسند آیا تھا۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا کہ اماں کی کال آ گئی۔ ریسیور میری طرف بڑھا کر زینی نے کہا، پلیز میری خاطر میری چچی سمجھ کر بات کر لیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیور تھام لیا۔ دوسری جانب اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، گھر آ جاؤ بیٹا، میں جان گئی ہوں کہ وہ بہت صابر بچی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں نے اتنے سال تمہارا دل خراب کیا تاکہ تم اسے چھوڑ دو، لیکن سچ میں اس نے ثابت کر دیا وہ میری بہترین بہو ہے، بیٹا گھر آ جاؤ، یہ گھر سونا ہے تمہارے بغیر، کون ہے میرا تمہارے زینی اور نویرہ کے علاوہ، بیٹا پلیز گھر آ جاؤ۔ اور میں زینی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زینی نے مجھ سے منت کی، ہاں ہم گھر چلتے ہیں، اس طرح ماں کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور یوں ہم تینوں اپنے گھر چلے گئے اپنی ماں کے پاس۔ میری ماں کو اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی بہو کے ساتھ، لیکن کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔